بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پہلی دفعہ اپنی لائف میں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے جوڈیشری جرنلز کو۔ جوڈیشری جرنل کو از سیم لائک فال آف ڈھاکہ۔ ہم پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، جتنے پاکستانیز ہیں، بلکہ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی پاکستانی آج یہ فیل کر رہے ہیں کہ جیسے فال آف ڈھاکہ ہوا تھا۔ فال آف ڈھاکہ 1971 اور جرنل جوڈیشری کو ان 2022۔ میں آج خبریں دیکھ رہا تھا، اس میں مجھے دیکھ رہا تھا کہ سن رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کور کمانڈرز کی ہائی لیول میٹنگز کال کی۔ اس میں نوٹس لیا گیا کہ عوام اور لوگ کچھ پاک آرمی کے خلاف سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن اور غلط خبریں اور ان کے خلاف، پاک آرمی کے خلاف سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کر رہے ہیں۔ میں جنرل باجوہ صاحب سے کچھ، یہ میری ویڈیو جنرل باجوہ صاحب کے لیے ہے، یہ ویڈیو جنرل باجوہ صاحب کے نام، کہ آپ نے نوٹس لے لیا باجوہ صاحب اور کور کمانڈرز نے، آپ کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ نہیں باجوہ صاحب، یہ آپ کے خلاف مہم نہیں چلائی جا رہی۔ نوٹس آپ نے بھی لیا ہے، نوٹس عوام نے بھی لیا ہے۔ پچھلے 75 سال کا، جب سے پاکستان بنا ہے، ان جرنیلوں کا، پاکستانی آرمی لور ہیں، پاکستانی آرمی کو پیار کرتے ہیں، پاکستانی ہی آرمی ہیں۔ پاکستانی آرمی میں کوئی دوسرے ملکوں کے لوگ نہیں ہیں، وہ پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں۔ اسی طرح ہی ہیں پاکستانی آرمی کے لوگ جس طرح عام لوگ ہیں، وہ بھی اتنے محب وطن ہیں جس طرح آرمی ہے۔ فرق تھوڑا سا ہے، صرف جرنلز کا فرق ہے۔ باجوہ صاحب، اگر میں شروع کروں پاکستان بننے سے، جنرل ایوب سے، جنرل یحییٰ سے، جنرل آگے جتنے جنرلز آئے، پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق سے، جنرل مشرف سے اور جنرل باجوہ آپ تک، باجوہ صاحب، جرنلز میں اور عام فوجی میں فرق یہ ہے کہ جب عام فوجی سڑک پہ نکلتا ہے وردی پہن کے، تو لوگ اس کو پیار سے، محبت سے، رسپیکٹ سے سلوٹ کرتے ہیں، اور جب جرنلز عوام میں نکلتے ہیں تو لوگ ان کو پیار سے، محبت سے، رسپیکٹ سے سلوٹ نہیں کرتے، ان کو خوف سے سلوٹ کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے جرنلز میں اور عام فوجی میں باجوہ صاحب، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر کسی جرنلز نے پوری پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسے کام، ایسے کارنامے کیے ہوتے تو ان جرنلز کی پکچرز پاکستانی عوام کے گھروں میں لگی ہوتی، نہ کہ شہیدوں کی پکچرز پاکستانی عوام کے گھروں میں لگی ہوئی ہیں۔ ان کی جگہ ان جرنلز کی پکچرز لگی ہوتی جو کوئی بڑا کارنامہ کر کے گیا ہوتا۔ آپ نے نوٹس لیا سوشل میڈیا کے اوپر اور چینل کے اوپر، وہ کوئی آپ کے خلاف بات نہیں کر رہا باجوہ صاحب، کوئی جرنلز کے خلاف بات نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں کر رہا۔ وہ صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو جرنلز کی ہسٹری ہے، آج تک پاکستان میں ایک الیکشن آپ لوگوں نے کلیئر اینڈ فیئر نہیں ہونے دیا باجوہ صاحب۔ یہ فوجیوں نے نہیں، چند جرنلز نے باجوہ صاحب۔ ہم آپ کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں باجوہ صاحب، اسی طرح کرتے ہیں جس طرح باقی جرنلوں آپ کی رسپیکٹ اسی طرح کرتے ہیں،
جس طرح باقی جرنیلوں سے ہم لوگ خوف کھاتے ہیں. فوجیوں کو ہم لوگ سلوٹ کرتے ہیں. اس وقت رات کے 3 بجے ہیں یہاں پہ، اور اس وقت میرا خیال ہے جس طرح میں جاگ رہا ہوں اس طرح سارے اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے لیے ان کو نیندیں نہیں آ رہی، وہ خوف زدہ ہیں، وہ روتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے رو رہی ہے عوام باجوہ صاحب، کیونکہ جوڈیشری جنرل کو ہوا ہے پاکستان میں لائک فال آف ڈاکا. آج ہم لوگ اس طرح فیل کر رہے ہیں کہ جس طرح فال آف ڈھاکہ ہوا تھا 1971 میں، اور آج 2022 میں ونس اگین فال ان ڈھاکہ ہوا. ہم باجوہ صاحب، میں آپ سے مخاطب ہو کے تھوڑے سے چند ایک سوال کرتے ہیں. آپ نے نوٹس لیا، بڑی اچھی بات کی باجوہ صاحب. اس جو آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، فوج کے خلاف نہیں ہے وہ باجوہ صاحب، وہ فوج کے بالکل خلاف نہیں ہے. فوج بھی ہم ہے اور فوج ہم میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ چند ایک جرنلز کے خلاف ہے. آپ نے بھی وہی ہسٹری قائم کی جو باقی جرنلز نے کی. باجوہ صاحب، قوم کو سب پتہ ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، عمران خان صحیح کہتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ایک چیز پتہ ہے باجوہ صاحب. یہ جو سب جن کو آپ نے ہمارے سروں پہ زبردستی لا کے بٹھایا ہے، یہ سب آپ کے پالتو ہیں باجوہ صاحب، یہ سب آرمی کے پالتو ہیں. سب پتہ ہے عوام کو، افغانستان وار سے لے کے کولڈ وار سے لے کے افغانستان وار تک کس طرح ان کی گاڑیوں میں، مولویوں کی گاڑیوں میں، مولویوں کے سربراہان کی گاڑیوں میں، ان سب کی گاڑیوں میں کس طرح کیش ڈالر بھر بھر کے ان کو دیے جاتے رہے ہیں، اور اب بھی شاید دیے گئے ہوں. بہرحال اس سے پہلے کے تو سب کے پاس، سب کو پتہ ہے کہ کتنا ڈالر، کتنی بوریاں بھر بھر کے ڈالروں کی ان سب کے پہلے ان کے باپوں کو دی جاتی تھیں، اب ان کو دی جاتی ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں. باقی جو کچھ ہوا، جو جتنے جرنلز آئے ان کی تو آپ ان کے دیندار نہیں ہیں باجوہ صاحب. آپ سے اپنا عوام حساب مانگتی ہے تھوڑا سا، کہ حساب کیا مانگنا بیگ صاحب، باجوہ صاحب. یہ تو ایک کرسٹل کلیئر ہے کہ پچھلے 8-10 سال سے جو آرمی کے کانٹریکٹس، دفاعی آپ کے ویپنز بیکار پڑے تھے، جس کی آپ نے تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن لینی تھی، جس کی انسپیکشن، ایئر کرافٹس کی انسپیکشنز ہونی تھی، وہ نہیں چل رہے، ویپنز نہیں چل رہے، وہ ڈیلنگز بیک اینڈ پہ ڈیڈ پڑی تھی افغان وار کی میں پالیسی کی وجہ سے. آپ کو ایسا بندہ چاہیے تھا جو آئے، آپ اس کو یوز کریں اور پھر اس کے بعد اس کو ڈس آن کر دیں. یہی ہوا ہے. آپ ایک پی ایم کو لے کے آئے ہیں جس طرح ہمیشہ 75 سالہ تاریخ میں آرمی ہی سلیکٹ کرتی آئی ہے، آرمی ہی الیکشن کرواتی آئی ہے، اور آرمی ہی اپنے پسند کے بندوں کو اوپر لا کے بٹھاتی رہی ہے. لیکن اس دفعہ باجوہ صاحب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا. اب یہ دور نہیں ہے، بھٹو والا دور نہیں ہے باجوہ صاحب. ہم لوگ عمران خان کو بھٹو والا انجام نہیں ہونے دیں گے باجوہ صاحب. میرا یہ ایمان ہے کہ عمران خان کی جگہ اگر زرداری ہوتا، نواز شریف ہوتا، کوئی بھی ہوتا، ہم اس کے پیچھے اسی طرح کھڑے ہوتے جس طرح آج ہم اس پی ایم کے پیچھے کھڑے ہیں. باجوہ صاحب، آپ لوگوں نے، ہماری ہائر کمانڈ نے نوٹس لیا، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس دفعہ عوام نے بھی نوٹس لے لیا ہے، چند جرنیلوں کا. عوام نے بھی نوٹس لیا ہے، اور عوام پوچھنا چاہتی ہے باجوہ صاحب کہ اس ساری ڈیل کے پیچھے کون ہے.
اس سارے گند کو اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ یہ سارا گند خود منہ سے کہتا ہے ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں، منہ سے اوپن. کاف لیگ لے لیں، ایم کیو ایم لے لیں، نواز شریف تو خیر وہ تو آپ کی گود میں پلا ہے، اور باقی زرداری بھی، جو یہ وہی زرداری ہے باجوہ صاحب جس نے کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور اس نے بجائی باجوہ صاحب. یہ وہی نواز شریف ہے باجوہ صاحب جس نے آپ کا نام لے کے گریبان پکڑے، آپ کی فیملیوں تک گئے، آپ کے پیچھے تک گئے، باقی جرنیلوں کے پیچھے گئے. اس کی اور اس کی بیٹی ایک نعرہ لگاتی تھی، ڈرتے ہیں بندوقوں والے نہتی لڑکی سے. باجوہ صاحب ڈر گئے، بندوقوں والے، بڑے بندوقوں والے، چھوٹے نہیں، فوج نہیں، چند ایک بڑے، ڈر گئے باجوہ صاحب. آپ نے وہی کیا باجوہ صاحب جو نواز شریف زرداری اپنے حکومت میں کہتے رہے کہ آپ ڈرون ماریں، ہم اوپر سے کنڈیم کریں گے. 3 سال باجوہ صاحب آپ نے پوری فوج کو گالیاں پڑھوائیں، پوری فوج کو ننگا کروایا ان کے ہاتھوں، شہیدوں کا خون ننگا کرایا ان لوگوں کے ہاتھوں. اور پھر یہی لگتا ہے کہ آپ ان کو کہتے رہے آپ اوپر سے کرتے رہو اور ہم خاموش رہیں گے، اور پھر ان کو ہمارے اوپر آ کے مسلط کر دیا. باجوہ صاحب اب قوم نہیں ماننے والی، اب نہیں ماننے والی. ناؤ از ٹائم از اوور. یہ میڈیا کا دور ہے باجوہ صاحب. میں آپ کو جنرل مشرف صاحب کی بھی ویڈیو بھیج دوں گا، اس کو آپ شاید اس لنک کے نیچے میں پوسٹ کر دوں گا، ہر کسی نے دیکھی ہوگی. جب وہ اپنی صدارت سے اتر گئے تو چند امریکن سینیٹرز ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ جو آپ کو پیسہ دیا ہے اس کا حساب دیں. یہ ہمارا امریکن ٹیکس پیئرز کی منی تھی، اور امریکن ٹیکس پیئر ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کدھر لگا ہے. اور مشرف صاحب ان کو کہتے ہیں، وہ ان کو کہہ دو دس از دا پینٹ، جو آپ نے ہم کو دیا ہے وہ آپ کے لیے ایک پینٹ تھا. کہہ دو 1-2 ٹینک خرید لیے ہیں، کچھ گنز خرید لی ہیں. اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ اوپر لے کے آؤ، مجھے دوبارہ بٹھاؤ، اور میں آپ جو کہیں گے میں آپ کا کام کروں گا. باجوہ صاحب اب یہ نہیں ہونے والا. اب قوم کو پتہ لگ گیا. یہ میڈیا کا دور ہے، سب پتہ لگ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ باتیں چھپتی ہوں، لیکن ہسٹری یہی بتاتی ہے جو ہم نے پڑھی ہے، جو ہم نے دیکھی ہے. میں نے بھی ضیاء الحق کے دور سے میں بھی ہوش مند تھا، میں نے تھوڑا سا بھٹو کا بھی دور دیکھا، اینڈ کا. اب ہم لوگ عمران خان کو بھٹو والا کام نہیں کرنے دیں گے. ہمیں سب پتہ ہے، عوام کو سب پتہ ہے آپ کس طرح حکومتیں بناتے ہیں، کس طرح حکومتیں گراتے ہیں، کس کو اوپر لے کے آنا ہے، کس کو نیچے لے کے آنا ہے. شروع سے یہی کام کیا جرنلز نے، شروع سے ہی یہی کام کیا جرنلز نے. جب ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی توڑنی تھی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کس طرح اس کو توڑا. پھر مشرف نے اور پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے ایم کیو ایم بنائی. ادھر پنجاب میں یہ نواز شریف کو کھڑا کیا، نون لیگ بنائی. پھر مشرف نے اسی طرح کیا، نون لیگ توڑنے کے لیے یہ جو دوسرا گن تھا وہ سارا اکٹھا کیا، ایم کیو ایم دوبارہ اکٹھی کی، سب کچھ کیا. اینی ویز اب آپ یہی کریں گے، پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے اس کے اوپر گند اچھالیں گے اپنے یہ گندے میڈیا کے ذریعے. یہ آپ کا باجوہ صاحب 80% میڈیا آپ کا. یہ آپ ان کو گند اچھالیں گے کیونکہ حامد میر نے آپ کے گلے پڑا تھا، آپ نے اس کو نیچے اتارا، دوبارہ اس کو لے آئے.
اور اب وہ آپ کا اب وہ فوج کا سکہ ہے. اس سے پہلے جو اس کی اسٹیٹمنٹ تھیں اور لوگوں کی اور میڈیا والوں کی جو اسٹیٹمنٹ تھیں وہ سب اب اوپن ہے, کرسٹل کلیئر ہے باجوہ صاحب. نو باڈی بلیو دیٹ ناؤ, نو باڈی بلیو. آپ ایون کشمیر بھی اب ون کر کے آ جائیں نہ, کشمیر بھی جیت کے آ جائیں, جو کہ ناممکن ہے. لوگ آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرنے لگے اب باجوہ صاحب. میری سجیشن یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. اور بے شمار پوری فوج بڑی پڑی ہے اس کے لیے, ان کو کسی کو سربراہ بنائیں. اور میرے آنے والے بھی جنرلز کے لیے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے ساتھ, اپنے جنرلز کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. انف از انف. اور کتنا ہوگا, 75 سال سنس پاکستان بورن, آج تک عوام کی حکومت نہیں آ سکی. آج تک عوام اپنا لیڈر نہیں بنا سکے, نہ لیڈر بننے دیا گیا نہ بنا سکے. جس طرح آپ نے چاہا, جتنی سیٹیں آپ نے دینی تھیں, جتنے آپ نے بندے اپنے رکھنے تھے, سب آپ نے کیا. سب جنرلز نے کیا, کوئی شک نہیں اس میں. اب عوام تنگ آ گئی ہے, ہم لوگ تنگ آ گئے ہیں. میں چھوٹا سا تھا اس وقت سے دیکھ رہے تھے فلانا جنرل. اب نہیں. جنرلز آر دا سرونٹ. گورنمنٹ سرونٹ ہیں آپ, گورنمنٹ سرونٹ ہیں آپ. ڈراتے ہیں لوگوں کو, فوج نہیں ڈراتی, جنرلز ڈراتے ہیں. ہم فوج سے محبت کرتے ہیں, کوئی شک نہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ہم میں سے ہیں, ہم ان میں سے ہیں. ہم تو ان کے لیے کوئی بات نہیں کرتے, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کو سلوٹ کرتے ہیں. جنرلز کو نہیں کرتے. جنرل سے خوف کھاتے ہیں ہم لوگ, خوف کھاتے ہیں, ابھی تک خوف کھاتے ہیں. ابھی تک آپ خوف کھلا رہے ہیں. یہ کور کمانڈرز کی میٹنگ اور یہ جنرل باجوہ نے آپ نے جو ہیڈ کی ہے, آپ پھر ایک خوف عوام پہ طاری کر رہے ہیں. نوٹس لے لیا. نہیں, اس دفعہ نہیں باجوہ صاحب, اس دفعہ نہیں. اس دفعہ عوام نے نوٹس لے لیا. وہ کردار کشی اور وہ یہ نہیں باتیں کر رہے, وہ آپ کو آپ کی ہسٹری بتا رہے ہیں جنرلز کی. بس کر دیں. ہم عوام آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. باجوہ صاحب سٹیپ ڈاؤن کریں, ریزائن کریں, اور جاتے ہوئے اپنا یہ گند بھی ساتھ, میڈیا کا گند بھی ساتھ لے کے جائیں. کیونکہ انہوں نے اب وہ کام شروع کر دیے ہیں اور کرنے ہیں جو آپ ان سے پہلے کرواتے رہے ہیں. وہ اب عمران خان کے لیے کریں گے. پہلے آپ نواز شریف کے لیے کرواتے رہے, آپ پیپلز پارٹی کے لیے کرواتے رہے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرواتے رہے. اب رہ گیا کہ جب عوام نے نوٹس لیا ہے, اب ہم نے نوٹس لے لیا باجوہ صاحب. 22 کروڑ عوام نے نوٹس لیا. یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے لیے یا دوسرے کے لیے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, جرنلز کے لیے ہو رہی ہیں, یہ کوئی باہر کا میڈیا نہیں کر رہا, کوئی باہر کے لوگ نہیں کر رہے. یہ پاکستانی عوام کر رہی ہے, اور انڈیویجول کر رہی ہے. کوئی یہ کسی کے آپس میں کانٹیکٹس نہیں ہے, یہ انڈیویجول کر رہی ہے. میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, آپ کو میسج دے رہا ہوں, یہ بھی میں انڈیویجول کر رہا ہوں, میرا کسی سے لنک نہیں ہے. یہ جو آپ نے پی ایم کے ساتھ کیا عمران خان کے, اس کی جگہ نواز شریف ہوتا, زرداری ہوتا, جس طرح میں کہہ چکا ہوں, ہم ان کے پیچھے بھی کھڑے ہوتے. یہ جو جوڈیشری اور جرنلز کو ہوا ہے, اس کے پیچھے ہم لوگ اسی طرح کھڑے ہوتے جس طرح اس پی ایم کے لیے کھڑے ہیں. آپ تیار کریں, آپ ٹینک تیار کریں, 22 کروڑ گولیاں تیار کریں, 22 کروڑ ٹینک تیار کریں. اس دفعہ عوام لیٹنے کو تیار ہے. ایک دفعہ پھر آزادی کے لیے عوام, ہمارے دادوں نے, ہمارے باپوں نے, ہماری ماؤں نے, بہنوں نے, ہماری پھوپھیوں, تائیوں نے, چاچیوں نے ہمارے پاکستان بنانے کے لیے خون دیا تھا. اس دفعہ عوام بھی دے گی, نہیں دے گی, اس دفعہ عوام بالکل دے گی. نہیں رکیں گے باجوہ صاحب. یہ خوف اب نہیں رہا خوف. آپ جتنے مرضی نوٹس لیں, جو مرضی لیں, 99.999 آرمی بیہائنڈ دس
اس کے لیے کھڑے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہیں جو کو ہے، جو چند جنرلز کے نے کیا ہے اور جوڈیشری نے کیا ہے. اٹس the سیم تھنگ لائک فال آف ڈھاکہ. میں 2-3 دفعہ یہ بات اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سو نہیں سکتے. جو ہم لوگ اوورسیز نیٹو، جو ہم لوگ نیٹو پاکستانی ہیں، جو ہم لوگ محب وطن ہیں، ہم لوگ سو نہیں سکتے. باجوہ صاحب، میرا یہی میسیج ہے. میرا اب میسیج پاکستانی عوام کے لیے ہے. وہ میسیج یہ ہے کہ یہ عمران خان کی دھرتی نہیں ہے، یہ عمران خان کی دھرتی نہیں ہے میرے پاکستانیوں. یہ سب کی دھرتی ماں ہے، یہ سب کی دھرتی ماں ہے. یہ کسی ایک بندے کی، یہ عمران خان کی نہیں ہے. اس کے عمران خان کے لیے نہیں نکلو، اپنی دھرتی ماں کے لیے نکلو. نکلنا پڑے گا، شہادتیں دینی پڑیں گی. اس گند کو برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ، جو زبردستی لا کے ہمارے پہ بٹھایا گیا ہے. میں ادھر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں. مجھے یہاں پہ گورنمنٹ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی، آئی ڈونٹ کیئر. میں بھی اپنی جگہ شہادت دوں گا، آپ اپنی جگہ شہادت دیں. نکلیں، اپنی دھرتی ماں کے لیے نکلیں. آپ کی دھرتی ماں کو ایک دفعہ پھر بیچا گیا ہے. میں جہاں رہتا ہوں، یہاں کے ایک اٹارنی جنرل نے کہا تھا آج سے 30 سال پہلے کہ پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں. لیکن اب نہیں ہوگا. میرے نوجوانوں، میرے پاکستانیوں، اب نہیں بیچیں گے ہم لوگ، نہ بیچنے دیں گے. جنہوں نے بیچا ہے ان سے حساب مانگیں گے. باجوہ صاحب، آپ کہتے ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں. آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. نیوٹرل ہو جائیں، آپ علیحدہ ہو جائیں. عوام کو اپنا حساب خود ہی لینے دیں. باجوہ صاحب، آپ نے تو پرائم منسٹر کو ڈس آن کر دیا. آپ نے اس سے سٹیٹمنٹ دلوا کے اس کو ڈس آن کر دیا. آپ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہیں. آپ نے پی ایم کی پالیسی کے خلاف جا کے رشیا کو کنڈیم کیا. آپ نے ڈیپ اسٹیٹڈ امریکن ریلیشنز کی بات کی. آپ کے پرائم منسٹر نے تو نہیں بات کی تھی. دنیا میں کون سا چیف ہے باجوہ صاحب جو اپنی گورنمنٹ، اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف جاتا ہے، اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا ہے؟ نہیں، یہ کرسٹل کلیئر ہے. کوئی اس میں رتی بھر شک نہیں ہے کہ یہ جوڈیشری چند جرنلز کو ہے. ہم لوگ اب یہ نہیں ہونے دیں گے. میں آنے والے جرنلز کے بھی آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. پلیز پلیز پلیز، انف از انف. ختم کریں. پاکستانی عوام کو آزاد کریں. ان کو سوچنے دیں. ان میں سے لیڈرز پیدا ہونے دیں. ان میں سے قیادت پیدا ہونے دیں. نہ کہ اپنی سلیکشن کریں، اپنی زبردستی کے الیکشن کرو، اپنی زبردستی کریں. میں اپنے جنرلز کو کہوں گا کہ عام فوجی کی طرح اپنی محبت پیدا کریں عوام میں. جب آپ عوام میں نکلیں، وہ جس طرح عام فوجی کو محبت سے، عزت سے، پیار سے سلوٹ کرتے ہیں، آپ کو بھی اسی طرح پیار سے، عزت سے، محبت سے جنرلز کو بھی سلوٹ کریں. نہ کہ آپ سے ڈر کے، آپ سے خوف کھا کے سلوٹ کریں. پلیز، انف از انف. اگر پھر بھی آپ نے شوق پورا کرنا ہے تو آ جائیں. تیار کریں اپنے 22 کروڑ ٹینک، 22 کروڑ گولیاں، جو بھی ہے آپ کے پاس ہے، تیار کریں اپنے. لیکن اس دفعہ میرا فوجی اپنے بھائیوں کے اوپر گولی نہیں چلانے لگا. اس دفعہ نہیں چلانے لگا. ختم ہو گیا وہ دور، ختم ہو گئے باجوہ صاحب. وہ جرنلز کے دور ختم ہو گئے. لیٹس پاکستانی عوام ڈیسائیڈڈ واٹ دے وانٹ. وہ کیا چاہتے ہیں، پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے، لیٹ دم ڈیسائیڈ. پلیز پلیز، ہم لوگ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. آزاد کر دیں
اب پاکستان کو، اب پاکستانی عوام کو آزاد کر دیں، چھوڑ دیں، بہت ہو گیا۔ 75 سال آپ نے 10 سال حکومتیں کر کے، ہر تجربے کر کے، یہ جماعت توڑ، وہ جماعت توڑ، وہ پارٹی توڑ، یہ پارٹی توڑ، اس کو اوپر لا، اس کو نیچے لا، اس کا میڈیا ٹرائل کر، اس کا میڈیا ٹرائل کر، اس کو باہر بھجوا، کسی کو لندن بھجوا۔ باجوہ صاحب بہت ہو گیا، ہر چیز اوپن ہے، اوپن کرسٹل کلیئر ہے، آپ کا ہاتھ ہے نہیں ہے، کس کو ملتے رہیں آپ، وہ خود بتاتے ہیں، وہ خود جماعتیں کہتی ہیں ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں۔ فلانا بندہ کہتا ہے جی میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، فلانا ایم پی اے، فلانا منسٹر، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ ایم پی اے، یہ سارا فوج کا گند ہے نا۔ عوام نے تو ان کو سلیکٹ نہیں کیا تھا، عوام نے تو نواز شریف کو لیڈر نہیں بنایا تھا، عوام نے تو ایم کیو ایم والوں کی جماعت نہیں بنائی تھی، عوام نے تو پیو پارٹی بھٹو کو نہیں لے کے آئے تھے۔ ایک واحد بندہ عمران خان جو اپنی محنت سے، اپنی ایمانداری سے عوام میں اپنا عوام نے اس کے عوام میں اپنا اثر رسوخ بنا سکا، اس نے عوام کو عزت دی، عوام نے اس کو عزت دینا چاہ رہے ہیں۔ اب اگر آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہو جائیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیٹ دا پاکستانی پیپلز ڈیسائیڈ، ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ اور میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ کرپٹ گورنمنٹ آئی ہے، اس کا کوئی قانون، اس کی کوئی ہدایت، اس کا کوئی بھی عمل ہم لوگ نہیں مانیں گے۔ یہ جو لیٹر سکینڈل ہے، یہ اوپن ہے، کرسٹل کلیئر ہے، اس کے اوپر یہ لوگ انکوائری کرائیں گے، ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے اس میں کیا ہونے والا ہے، اس میں چند آرمی کے ہائی لیول آفیشل، چند جوڈیشری کا لیول تو وہی ہے نا جو ان کرپٹ سیاستدانوں نے جوڈیشری کو دیا، جو ہم لوگ جوڈیشری کو تو کوئی بلیم ہی نہیں نہ کرتے، کیونکہ جوڈیشری کا تو معیار، جوڈیشری کی جو ججوں کی ویڈیوز، وہ تو انہی کی پارٹیوں نے جو اس وقت بیٹھی ہیں، وہ جو جوڈیشری کو مقام دیا ہے وہی مقام ہم جوڈیشری کو دیتے ہیں۔ ان کی تو عزت ہم اتنی ہی کرتے ہیں جوڈیشری کی، جتنی جوڈیشری کی عزت یہ نواز شریف کی پارٹی نے ان کو دی ہے، ان ججوں کی ویڈیوز نکال کے، جتنی زرداری نے دی ہے ان کو، عوام بھی اتنی ہی عزت ججوں کی کرتی ہے۔ اب جرنلز کا پتہ نہیں کہ ان کی ویڈیوز ہیں نہیں ہیں، یا یہ ڈر گئے ہیں، یا یہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، لگتا تو یہی ہے کہ ڈر گئے ہیں۔ بہرحال اینی ویز، میرا کسی سے تعلق نہیں ہے، میرا کسی سے اپنی ہم لوگ باہر بیٹھے اوورسیز اپنے فوج سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں جتنی لوکل عوام کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ میرا میسیج یہ ہے کہ اگر یہ ہم لوگوں نے یہاں پہ کل احتجاج کیا تھا، روزانہ احتجاج ہو رہے ہیں، اگر یہ حکومت نہیں گئی 1 ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر، جس کو یہ زبردستی مسلط کیا گیا، تو یہاں پہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ود ان ویک اور 10 days اور ناٹ مور دین اینڈ آف دس منتھ، ڈیجیٹل روشن پاکستان سے اوورسیز پاکستانی سارا پیسہ نکال لیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آدھی اکانومی، جو آرمی کی تنخواہیں، جو گورنمنٹ اور یہ سب کچھ جا رہا ہے ہمارے پیسوں سے، ہم لوگ یہاں پہ محنت کر کے آپ کو بھیج رہے ہیں، یہ ختم ہونے والا۔ یہ اگر یہ میکس اینڈ آف دس منتھ، کیونکہ وہ منتھلی کلوزنگ ہوتی ہے، آلریڈی ادھر سب اوورسیز نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، وہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے، کیونکہ ہم عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ پیسہ سارا ہم لوگ نکالنے والے ہیں۔
یہ آپ کے اوپر علیحدہ ایک پریشانی ہو. مجھے پتہ ہے پریشان تو ہوگی پاکستانی عوام، لیکن ہم اپنی حق لال کی کمائی، محنت کی کمائی ان چوروں کو نہیں دے سکتے. ہماری یہ دن رات کی کمائی ہے. جتنی محنت ہم لوگ یہاں کرتے ہیں، اوورسیز کرتے ہیں، وہ پاکستانی شاید آدھی بھی نہیں کرتے اس کی. ہم ان کے ہاتھوں یہ اپنی حق لال کی کمائی نہیں دینے لگے. باقی رہ گیا جو اس کے علاوہ جو یہ جو میڈیا اب شروع ہوگا، جو یہ میمو گیٹ وغیرہ کا، یہ میمو گیٹ کہہ رہا ہوں، جو یہ ہوگا، جو یہ لیٹر گیٹ ہے، اس کے اوپر انکوائری ہوں گی. بالکل 0%، ہم لوگ 0% ٹرسٹ کرتے ہیں ایون باجوہ صاحب پہ، ایون ڈی جی آئی کے اوپر اور کسی کے اوپر. ہم لوگ اس انڈر دس گورنمنٹ اور انڈر دس جرنلز ہم لوگ 0% اس کی انکوائری ہوگی اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. تو میرے دل میں کچھ باتیں تھیں، ابھی بھی بے شمار ہیں، لیکن ہم لوگ صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اب خاص کر آرمی کو یہ اب نہیں چلنے والا. ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں لاسٹ میں، وہ یہ ہے کہ اس میں جو اپنا ہم لوگ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ اور بھی انیشیٹو لینے کے لیے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے. اس کے لیے ہم نے ایک چیز یہ ڈیسائیڈ کی ہے کہ اگر عمران خان کو واپس لے کے لایا جائے، اس کو فری ہینڈ دیا جائے، اور آرمی کا جو یہ گند ہے، آرمی جنرلز کا، یہ جو ڈکیت بیٹھے ہیں، اگر ان کو پکڑیں، ان کو اریسٹ کریں، ان سے جو لوٹی ہوئی دولت ہے، جو انہوں نے دولت لوٹی ہے پاکستان کی، ان سے واپس لیں. ہم اوورسیز پاکستانی وعدہ کرتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جو لونز لیے گئے ہیں، ہمیں 1 سال کا وقت دیں، 6 مہینے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ودن 6 منتھ وہ اتار دیں. جو عمران خان نے اپنے دور میں جو قرضے لیے ہیں، وہ قرضے ہم اوورسیز اپنے اوپر لیتے ہیں. ہم 6 مہینے میں اتاریں، میکس ہم لوگ 1 سال میں وہ عمران خان کے لیے ہوئے قرضے اتاریں گے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ ان چوروں ڈکیتوں کو پکڑیں، جو انہوں نے جتنی دولت کھائی ہے وہ دولت نکلوائیں. جس دن آپ ایک کسی سے دولت نکلوا لیں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اسی وقت عمران خان ایک اکاؤنٹ بنائے اوورسیز کے لیے، میرا قرض اتارو، عمران خان کا لیا قرض اتارو. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں 6 مہینے سے لے کے 1 سال کے اندر عمران خان کا لیا ہوا قرض ہم لوگ اتاریں گے. کسی طرح اتاریں، ہم لوگ اپنے گھر بیچیں. پہلے 10 گھنٹے محنت کرتے ہیں، 12 گھنٹے کریں، 8 گھنٹے کرتے تھے، 10 گھنٹے کریں. کس طرح اتارے وہ ہماری ہیڈک ہے. آپ اپنا گند صاف کریں، ہم عمران خان کے لیے ہوئے قرضے واپس کریں گے. میرا یہی میسیج ہے. میری اس ویڈیو کو، میں نے پہلی دفعہ زندگی میں یہ ویڈیو بنائی ہے، میری اس ویڈیو کو فوج اپنے نیگیٹو وے میں مت لے، اپنی اصلاح کریں، جرنلز اپنی اصلاح کریں. آنے والے جرنلز کے لیے میری یہی ہدایت، میں ہدایت تو نہیں کر سکتا، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ملک کا سوچیں، پاکستانی عوام کو آزاد کریں، اور اپنے آپ کو جرنلز، چیف آف آرمی سٹاف، اپنے آپ کو عوام کا سرونٹ سمجھیں، جس طرح دنیا میں سمجھا جاتا ہے، نہ کہ باس سمجھیں کہ دے آر آل ان آل. نہیں، وہ تو عمران خان ہے، جو وہ گریٹ بندہ ہے، گریٹ لیڈر ہے، جس نے ہمیں ہدایت کی کہ اپنی فوج کے خلاف نہیں بولنا. اپنی فوج تو خیر، فوج کے خلاف تو کبھی کوئی بولا ہی نہیں ہے. فوج ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جرنلز کے خلاف بولے ہیں. جب بھی کوئی بولا ہے، جرنل کے خلاف بولا ہے، وہ بھی چند جرنل، 2 4 5 جرنلز. تو میں اس پہ
میرا اتنے کہنے کو تو اور بہت کچھ ہے، لیکن وہ پھر صحیح کبھی اور زندگی رہی تو کبھی اور صحیح اور باتیں بھی کر لیں گے۔ تو میرا پاکستانی عوام کو یہی میسیج ہے، اپنی دھرتی ماں کے لیے اٹھیں، عمران خان کے لیے نہیں اٹھیں۔ ہمارے دادوں نے، ہمارے بڑوں نے جتنی قربانیاں دیں، ونس اگین وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوجی پائندہ باد، پاک فوجی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔